اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ فرانس کی ایک پولیٹیشین میرائن لی پینس، جو کہ اپنی گندی زبان کی وجہ سے اور اپنے اینٹی امیگریشن اسٹانس کی وجہ سے پہلے ہی بدنام ہے، انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ یہ لکھا ہے کہ بنگلہ دیشی اور پاکستانی لوگوں کو فرانس میں آنے سے روکا جائے۔ یہ یاد رہے کہ فرانس کی جانب سے حالیہ دنوں میں اپنے اینٹی اسلامک اسٹانس کے بعد پوری مسلم دنیا میں غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ ایسے میں خاص طور پر یہ دو ملک ایسے ہیں جن میں پبلک لیول پر شدید ترین رد عمل سامنے آیا ہے اور لاکھوں کی تعداد میں ان دونوں ملکوں میں مسلمان فرانس کے خلاف سڑکوں پر نظر آئے۔ بنگلہ دیشی اور پاکستانی مسلمانوں کا مذہب کے لیے جوش و خروش نیا نہیں ہے۔ ان دونوں ملکوں میں ایک تاریخ رہی ہے کہ یہاں کے لوگ مذہبی اعتبار سے کافی سینسیٹیو رہے ہیں۔ حالیہ دنوں میں بھی جب مودی صاحب نے بابری مسجد کی جگہ رام مندر کی تعمیر کا اعلان کیا تھا تو بھی ان دونوں ملکوں میں شدید رد عمل سامنے آیا تھا۔ البتہ باقی مسلم دنیا میں اس کا کوئی قابل ذکر پروٹیسٹ سامنے اس وقت نہیں آیا تھا، اور پاکستان کے مشہور عالم دین مرحوم ڈاکٹر اسرار احمد نے یہ بات پہلے ہی پریڈکٹ کر دی تھی کہ اگر یہاں پر رام مندر بنتا ہے تو ان دونوں ملکوں کے علاوہ بابری مسجد کے واقعے پر کہیں بھی قابل ذکر پروٹیسٹ نہیں ہوگا، کیونکہ اسکالرز ان دونوں ملکوں کے لوگوں کی پلسز کو جانتے ہیں جو کہ بہت حد تک ملتی ہیں آپس میں، خاص طور پر جب مذہب سے جڑا ہوا کوئی معاملہ آ جاتا ہے۔ اس لیے کہ بھارت کے ہندو کا یہ ڈکلیئرڈ آبجیکٹو ہے کہ اس زمین کو پاک کرنا ہے، یہ نجس ہے، یہ ملچ ہے مسلمان، اور ان کو یہاں سے ختم کر کے دم لینا ہے۔ دیو رس کا ابھی ایک سرکولر شائع ہو چکا ہے، تمام ہندو سماجی سیاسی تنظیموں کو اس نے یہ لیٹر بھیجا ہے، سرکولر بھیجا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم کمر کس لیں کہ بھارت کی پاک سرزمین کو مسلمانوں کی نجاست سے ہمیں پاک کرنا ہے۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کچھ تھوڑا سا رد عمل پاکستان اور بنگلہ دیش میں تو ہوگا، باقی پوری مسلم ورلڈ میں کوئی رد عمل نہیں ہوگا۔ میں گارنٹی، آئی اسٹینڈ گارنٹی، کہیں سے کوئی رد عمل نہیں ہوگا، اس لیے کہ ایودھیا کی مسجد پہ انہوں نے دیکھ لیا ہم نے بھی جو رد عمل کیا ہے وہ کوئی صحیح رد عمل تو نہیں تھا۔ ہم نے مندر گرا دیا، کیا حاصل ہوا؟ بدنامی دنیا میں مول لے لی، دینی اعتبار سے بھی غلط اور دنیاوی اعتبار سے بھی غلط، فائدہ کچھ نہیں، نقصان ہی نقصان۔ لیکن یہ کہ بنگلہ دیش میں ہو گیا، پاکستان میں ہو گیا، باقی پوری دنیا میں کسی نے یہ بھی نہیں کہا کہ یہ دوبارہ مسجد بن جانی چاہیے ورنہ ہم اپنے تجارتی تعلقات ختم کر لیں گے۔ سفارتی تو بہت دور کی بات ہے، کوئی الٹیمیٹم وار تو بہت دور کی بات ہے، تجارتی تعلقات ختم کرنے کی بھی کسی ایک مسلمان ملک میں دھمکی نہیں دی۔ تو انہوں نے نبض دیکھ لی ہے کہ غیرت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے، اور اگر بھارت میں یہ کچھ ہو گیا تو آپ یہ جان لیجئے بھارت کے جو عزائم ہیں، میں نے یہ چیزیں لکھی ہیں، پچھلی جمعے کو چھپ چکی ہیں، بھارت کے عزائم صرف بھارت تک نہیں ہیں، پراچین بھارت جس کے احیاء کا وہ خواب دیکھ رہے ہیں، اس میں افغانستان سے لے کر انڈونیشیا تک یہ تو ان کا ٹیریٹوریل کلیم ہے، جیسے گریٹر اسرائیل کا کلیم آپ کو معلوم ہے، اور جو گریٹر انڈیا ہے، مہابھارت افغانستان سمیت، افغانستان سے شروع ہو کر اور انڈونیشیا، یہ تو انڈیا اس کے نام کا جز ہے۔ ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ اکھنڈ بھارت کا سپنا آپ کا وہاں پہ چھوڑا نہیں ہے؟ نہیں، آپ پاکستان کو ریالٹی نہیں مانتے؟ نہیں، وہ ایک ٹرانزیٹری بات ہے، بدل جائے گی، بدلے گی؟ مطلب ہندو جو بھارت پہلے کا تھا وہ بھارت دوبارہ سے بنے گا، دوسرا علاج نہیں۔ یہ ٹو نیشن تھیوری آپ بالکل یہ تو بالکل نہیں مانتے۔ تو آپ کہتے ہیں 10 سال میں بدل جائے گا، ایسے کون بدلے گا؟ نہیں، میں نے کہا تھا اگر اپنے بازو میں پرشارتھ ہوگا تو 10 سال میں دوسرا کچھ نہ باجی میں پرشاد کون بہن جی؟ آپ کی نرمان کرنا پڑے گا۔ آپ کے سوئم سیوکوں کی سرکار رہی 6 سال تو۔ نہیں، سرکار نہیں نرمان کرتی، اس کو سماج میں نرمان کرنا پڑتا ہے، اور کیول ایک سنگٹھن کے پرشارتھ سے کام نہیں ہوتا، پورے سماج کو ایسا بنانا پڑتا ہے۔ وہ کام ہم کر رہے ہیں، سرکار وہ کام ہم کر رہے ہیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ٹرانزیٹری بات ہے، یہ رہے گی نہیں۔ تو آپ کی جو سوئم سیوکوں کی سرکار رہی اس میں وہ پرشارتھ نہیں تھا نا؟ ایسا نہیں کہہ سکتے آپ۔ بھارت کی کسی سرکار کے بارے میں آپ پرشارتھ نہیں تھا یا پرشارتھ 100% تھا، ایسا نہیں کہہ سکتے۔ وہ تو پاکستان کو ریکگنائز کیونکہ یہ کیول سرکار کے پرشارتھ کی بات نہیں رہی تھی، ایک چوکھٹ بھی بنی ہے، اس چوکھٹ کے اندر کام بھی کرنا پڑتا ہے، اور ہر کام کرنے کے سمے الگ الگ پرستھتی رہتی ہے۔ بنگلہ دیش اور پاکستان کو مانتے نہیں، اس طرح افغانستان بھی نہیں مانتے ہوں گے پھر تو آپ اکھنڈ بھارت کی بات کریں۔ یہ سارے اپنے بھارت کی وراثت کو لے کر آج بھی چل رہے ہیں۔
तो पाकिस्तान को भारत में दोबारा से मिलना होगा, आज नहीं तो कल ये सब लोग हमारे हैं, वापस आएंगे। हाँ आएंगे, आना ही पड़ेगा, उसके लिए आप समाज को तैयार कर रहे आना हैं। ही पड़ेगा। ली पेन ने कहा कि फ्रांस की नेशनल सिक्योरिटी की खातिर और हालिया दिनों में इन दोनों मुल्कों में जो हमारे खिलाफ प्रोटेस्ट हुए हैं, इसकी वजह से इन दोनों मुल्कों के लोगों का दाखिला फ्रांस में बंद कर देना चाहिए। यहाँ ये भी याद रहे कि इस पॉलिटिशियन का जो वालिद था वो भी इस्लामोफोबिया से रिलेटेड बयानात की वजह से मशहूर था, जिनका नाम था जेन मेरी ली पेन्स। फ्रांस में तकरीबन 40 से 50 हज़ार के करीब बांग्लादेशी रहते हैं, जिनसे आज तक कोई भी मेजर क्राइम रिपोर्ट नहीं हुआ वहां पर। इनके इस बयान पर बांग्लादेश के मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का कहना था कि इस सियासतदान का बयान गैर इंसानी और नाइंसाफी पे मबनी है। उन्होंने कहा कि फ्रांस ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत चीज़ें कही, इस वजह से लाखों लोगों का सड़कों पर आना नॉर्मल बात है। लिहाजा हमें उम्मीद है कि फ्रांस की हुकूमत इस तरह के अकल से खाली डिमांड को एक्सेप्ट नहीं करेगी और हम भी अपने रिलेशंस फ्रांस के साथ नॉर्मल रखेंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने इस पॉलिटिशियन के बयान पर कोई कमेंट या ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया। याद रहे कि पाकिस्तान के पीएम इमरान खान फ्रांस के सदर को शदीद क्रिटिसिज्म का निशाना बना चुके हैं और मुसलमान मुल्कों से अपील की है खत लिखकर कि इस्लामोफोबिया के खिलाफ सब एक हो जाएं और मिलकर दुनिया से इस गलीज चीज़ का खात्मा करें। इमरान खान ने यह भी कहा है कि जिस तरह यहूदियों के खिलाफ बोलने पर यूरोप में बैन है और ये काबिल सज़ा बात है, इसी तरह मुसलमानों के खिलाफ बात करना भी काबिल सज़ा बात होनी चाहिए और इसको दुनिया भर में बैन करना चाहिए कि मुसलमानों के जो मुक़द्दस शख्सियात हैं इनके खिलाफ कोई बात करे। दुनिया में 1 अरब 60 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान हैं, अगर वो मिलकर काम करें तो इस्लामोफोबिया को ख़त्म किया जा सकता है। याद रहे कि फ्रांस में 1,04,000 पाकिस्तानी रहते हैं। पाकिस्तानी पीएम इमरान खान ने फ्रांस के सदर को क्रिटिसाइज करते हुए कहा था कि लीडर वो होता है जो कि अपने लोगों को यूनाइट करे, जैसा कि नेल्सन मंडेला किया था। वो लीडरशिप नहीं होती जो कि लोगों को डिवाइड करे। यहाँ पर इमरान खान दूसरे लफ्ज़ों में मैक्रोन को ये कहना चाह रहा है कि तुम लीडर हो ही नहीं। इमरान खान का मजीद कहना था कि मैक्रोन ने अपने मुल्क में जानबूझ के हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके शाया करवा के रेडिकलाइजेशन को बढ़ावा देने की कोशिश की है। मैक्रोन ने इमरान खान के इस ट्वीट का डायरेक्टली तो जवाब नहीं दिया, लेकिन उसी दिन जब इमरान खान ने यह कहा था तो मैक्रोन ने भी अपने ट्विटर पर लिखा था कि वी डू नॉट एक्सेप्ट हेट स्पीच एंड डिफेंड रीजनेबल डिबेट, वी विल ऑलवेज बी ऑन द साइड ऑफ ह्यूमन डिग्निटी एंड यूनिवर्सल वैल्यूज। बहरहाल अगर मैक्रोन साहब की ये बात सही होती तो इस वक्त दुनिया के लाखों लोग सड़कों पर ना होते। 1 अरब 60 करोड़ लोगों की फीलिंग्स को हर्ट करना ह्यूमन डिग्निटी के खिलाफ है।